رکھ دین کہ ساڈا سفیر واپس آیا اور تواڈے نال تعلق توڑ دین گے تے انہاں دا تواڈے نبی دی گستاخی کیتی، تسی انہاں نال تعلق نہیں توڑ سکدے. تانوں اتنی بھی غیرت انہاں نوں جتنی سفیر دی غیرت ہے اتنی تانوں اپنے نبی دی بھی غیرت نہیں. تے کہنے لگا جناب تہاڈی گل ٹھیک ہے. میں کہا گل ٹھیک نہیں، سفیر کڈو، نہیں تو سانوں سارا کچھ بابا جی دس کے کہن بھی کڈانا کہندے. عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون. یہ ہیں جی مولوی سعد رضوی، علامہ خادم گالوی، جس کی گالیاں آپ نے بڑی سنی ہیں، جو مر گیا تھا ابھی کچھ مہینوں پہلے، اس کا بیٹا ہے. اب وہ چونکہ اس کو انٹروڈیوس کرانا تھا نا مارکیٹ میں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان آرمی کا جو ہتھیار ہے وہ TLP ہے، تحریک لبیک پاکستان. اور خادم حسین رضوی جو کہ خوب گالم گلوچ کر کے تو اس نے پوری قوم کو ماموں بنایا ہوا تھا، اور قوم کا بچہ اس کے پیچھے عاشق رسول بن کے تو حرمت رسول پہ سر تن سے جدا اس نے پوری قوم کو دھندے پہ لگا دیا تھا، جو کہ آرمی کے کہنے پہ. تو اب وہ مر گیا تو ان کو کوئی اور ایسا لیڈر مل نہیں رہا تھا. پیر افضل جو ان کا تھا ایک اور تحریک لبیک پاکستان کا، وہ چاہتا تھا کہ وہ خادم کے بعد بنے سربراہ، لیکن بنا دیا اس کو سعد کو. اب اس کا انٹروڈکشن کرانا تھا مارکیٹ میں، اس کا نام بڑا کرنا تھا. تو یہ سب ڈرامے کرے گئے. اچانک اس کو لاہور سے یہ کسی کے جنازے سے واپسی پہ آ رہا تھا تو اس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے تو کھلی چھوٹ دے دی کارکنوں کو. ورنہ جس قسم کا انہوں نے جو وائیولنس کا مظاہرہ کیا شروع کے 3 دن تک، ننگا ناچ کرتے رہے یہ پورے شہر میں، پورے ملک میں، انکلوڈنگ پنجاب. تو آرمی کہاں تھی؟ ان کا مطلب حد سے زیادہ جو وائیولنس میں لگے رہے یہ، اور انہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنا لیا، ہاسٹیج بنا لیا، سارے روڈز بلاک کر دیے. یہ راتوں رات کیسے ہو گیا؟ وہ ملک جہاں پہ ایک بلوچ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، ایک سندھی اپنے من کی بات نہیں کر سکتا، ایک مہاجر صرف بوٹ چاٹ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، ایک پختون اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو 10 چوکیاں اس کو ملتی ہیں. ایسے میں کراچی سے لے کے کشمیر تک تحریک لبیک پاکستان کے کارکن نکل کیسے آئے؟ کیا وہ ذریعہ تھا؟ تو یہ ذریعے سارے آرمی بناتی ہے. آرمی نے یہ سارے گروپس بنائے، اور جس قسم کا وائیولنس انہوں نے دکھایا ہے یہ آرمی کی ٹریننگ ہے اور کیا ہے، سیدھی. تو سعد کا انٹروڈکشن کرانا تھا، سعد کا انٹروڈکشن کرا دیا انہوں نے. پیر افضل جو کہ ان کا TLP کا بہت بڑا لیڈر ہے، اس نے FIR کٹائی اس کے خلاف، سعد کے خلاف. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریلیجیس گروپ کو آرمی بناتی رہی ہے شروع سے. جتنے ہیں پاکستان میں، جتنے مذہبی گروپس ہیں، وہ سارے آرمی کی چھتر چھایا میں کام کرتے ہیں. اصل کام آتا ہے پیسہ، کیونکہ آرمی تو ان کو فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب یہ عام آدمی سے لینا شروع کرتے ہیں، اور عام آدمی میں خاص طور پہ وہ غلط پیسہ کمانے والے لوگ، کرپٹ لوگ، اسمگلنگ کا پیسہ، چوری کا پیسہ، زمینوں پہ قبضہ کا پیسہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں وہ بڑا موڑ توڑ کے چیزوں کو وہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بیوقوف بنانے کے لیے تو دان کرتے ہیں کہ چلیں جی ہم نے اتنا مذہبی جماعت کو دے دیا، تحریک لبیک پاکستان کو، اب ہماری وبا ہو جائے گی، جنت ہماری پکی ہو جائے گی. تو یہ جو پیسہ اتنا آتا ہے، تو پیر افضل نے جو اس کا سعد کے خلاف FIR کٹائی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ سعد ایک نشئی ہے، ایڈکٹیڈ ہے، ڈرگس ایڈکٹیڈ، اور وہ کیسے تحریک لبیک پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اور اس نے کئی زمینیں جو کہ مدرسوں کے لیے دی گئی تھیں اس پہ قبضہ کر کے اس نے کمرشلی ان کو وہ کیا ہے. تو یہ سارا پیسوں کا کھیل ہے. آپس میں تو ان کی ایک جنگ چل رہی ہے. یہاں پہ میں واپس آتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹل وہ انارکی جیسی صورتحال ہوئی، میں آپ کو وہ ویڈیوز تو دکھا نہیں سکتا، آپ میں سے تقریباً نے دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، جس میں پولیس وینوں کو آگ لگائی گئی ہے، پولیس والوں کو جو مارا گیا ہے، کتنے پولیس والے مر گئے، کتنے زخمی ہیں.
اور جس حساب سے پولیس والوں کو مارا گیا ہے ایک بھی آرمی والے کو نہیں مارا گیا. کیوں؟ یہ دیکھیے. جب روز قیامت والے دن ہمیں سب سے پہلے کیا بابت سوال کیا جائے گا؟ حقوق اللباد. سنیے میں جواب دوں. آپ نے سوال حقوق اللباد کا جواب دے دوں. ایک منٹ میری بات کمپلیٹ. خاموش. صرف بات صرف اور صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ اپنا دھرنا دیں. میں دھرنا ختم نہیں کرنا. ٹھیک. آپ صرف اپنی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ روڈ کے سائڈ پہ کریں. ادھر سے ٹریفک چالو کر دیں. یہ سب سے اچھا آپ میسج ساروں کو دیں. عمر صاحب آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آپ فرما رہے ہیں نا کہ میدان معاشر کا تو عمل بعد کا ہے. قبر میں پوچھا جائے گا باپ انتا تک بے شک حضور کے بارے میں تو کیا تو قبر میں تو کامیاب ہو جائیں. قبر میں کامیاب ہونے کے لیے ہم حضور کی عزت پہ کھڑے ہیں. آپ کا نام عمر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عمر کا فیض آپ کو ملے. پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ میری بھائی ہیں. جی بس آپ کو اگر میری جو میری ریکویسٹ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ بات کی ہے کہ دھرنا ختم میں نہیں کرا. واللہ دھرنا ختم میں نہیں کرا. آپ اپنا دھرنا بے شک جاری رکھیں. یہ پھر بھی آپ اچیو کر لیں گے جو آپ اونلی پوائنٹ از کہ آپ اپنا سائڈ پہ کر دیں. روڈ کو چالو کر دیں تاکہ کسی کو تکلیف اگر ہم محبت رکھتے ہیں نا تو پھر آپ ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہوں اپنی حکومت سے کہیں کہ آپ ان کا معاہدہ میں آپ کے پاس آپ ہمیں ہٹانے آئے ہم آپ کے بھی نعرے لگائیں گے. آپ بھی بیٹھ جائیں. آپ کو ہٹانے میں ہرگز نہیں ہے. آپ کا جو عزم ہے نا عزم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے باقی لوگوں کو تو لیٹس تکلیف نہ دینا. ہم ان کو تکلیف تو نہ دیں جو عام لوگ ہیں. ان لوگوں کے حقوق آرمی والے کو نہیں مارا گیا. جب مطلب یہ آپ دیکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے یہ کیا کہتے ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں. پورے مجمع میں کسی نے کچھ نہیں کیا. ایک جنرل باجوہ نے یوں کیا. نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دربار ہے تو حضرت عمر جو ہیں وہ ایک شخص کو لے کے آئے ہیں جس کا نام باجوہ ہے. اب یہ تو حال ہے اس کے ہاتھ میں کوئی فائل دینا چاہتے ہیں جنرل تو باجوہ وہ لیفٹ ہینڈ سے لیتا ہے تو حضرت عمر اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ آگے کرو. تمہیں پتہ ہی جو نہیں. جوان ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ ہے. کہ فائل جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو ایک طرح سے وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن بن کے نکل رہے ہیں. یہ دیکھیں نعرے لگا رہے ہیں. اب تحریک کے لبیک پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. پھر آپ کہو کہ اس میں آرمی کا ہاتھ ہے. میں مانتا ہی نہیں. اس میں بالکل آرمی کا ہاتھ ہے اور ٹوٹل آرمی کی. اب آرمی کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ آرمی اس لیے کرنا چاہ رہی ہے کہ پریسیڈنشل سسٹم لانا ہے. پریسیڈنشل سسٹم بڑا آسان ہوتا ہے آرمی کے لیے ہینڈل کرنا. اس میں کیا ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم میں کہ 50 وزیر ہیں وہ اپنا لوٹ رہے ہیں. اسمبلیز کی محتاجی ہوتی ہے ہر چیز میں. پریسیڈنشل سسٹم میں ایک اپنا پریسیڈنٹ بٹھا دیا, وہ بس ان کی ڈکٹیٹوریل ہوتا ہے سارا سسٹم. انہوں نے نواز شریف کو ہٹایا. اسی تحریک لبیک پاکستان کے آپ کو یاد ہوگا کہ پروٹیسٹ فیض آباد دھرنا ہوا اور پھر ان دھرنے کو چھڑانے کے لیے خادم گالوی کے لوگوں کو لفافے دیے گئے روپیوں سے بھرے بھرے. اسی جنرل نے دیے تھے. مطلب پاکستان آرمی کے جنرل نے ان کو لفافے دیے تھے اٹھانے کے لیے, جبکہ بلوچ سندھی مہاجر پختون کا قتل کیا جاتا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے. وہ دھرنا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے دیا. نواز شریف گیا, پیپلز پارٹی گئی, اب لائی اپنا پپٹ.
अभी पपिट को मुसलसल क्राइसिस में रखा हुआ है, मुसलसल, उसको किसी काम का ही नहीं रखा। वो एक क्राइसिस से निकलता है तो दूसरे क्राइसिस से। वैसे में IMF का किरदार देखें कि लोन पे लोन ले रहे हैं। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इतनी सारी लोन ली प्रोजेक्ट्स के लिए, हाईवेज बनाए, मोटरवेज बनाए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए इसने लोन ली, मेट्रोस बनाई, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में मेट्रो बस सर्विसेज लगाई, इसके लिए पैसा लिया। क्या जरूरत थी इतना महंगा पैसा लेने की? अबे उसके लिए पैसे नहीं लिया, पैसा लिया इस आर्मी के लिए। ये आर्मी का जो कुआं है वो भर नहीं पा रहा कोई भी। आर्मी का बजट पूरा करने के लिए लेना पड़ा था। अगर आर्मी का बजट ना हो तो पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है। अगर ये आर्मी बीच में खाने वाली बैठी ना हो तो पाकिस्तान के पास अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा है, लेकिन ये आर्मी के बजट पूरे करने के लिए IMF से लेते हैं। और एक तरफ इमरान खान को मुसलसल इन्फ्लेशन में रखा हुआ है, नई नई फाइनेंशियल पॉलिसीज आती हैं। आपको याद होगा कि जब अब्दुल हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर को मार्च में रिजाइन करवाया गया था, टर्मिनेट किया गया था और उसकी जगह हम्माद अजहर को लाए थे, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि हम्माद अजहर टेम्पररी है, शौकत तरीन को लाएंगे, क्योंकि IMF का डायरेक्टिव आ गया था कि शौकत तरीन को लाना है। शौकत तरीन इससे पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर ही रहा है, यह आर्मी का ही बंदा है जैसे अब्दुल हफीज शेख था। ये IMF का एजेंडा पूरा करेगा। और IMF अमेरिकन है और पाकिस्तान आर्मी अमेरिका की मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट है। अमेरिका के कहने पर इसने अफगानिस्तान और पूरी दुनिया में हंगामे किए हैं। तो आर्मी शौकत तरीन को लेके आई है, अब फाइनेंस मिनिस्टर। इमरान खान को इन्होंने मुस्तकिल उस पर रखा हुआ है। अब आप देखें, ये शेख रशीद है, इस असेंबली को आग लगा दूंगा, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा दूंगा, असेंबली को आग लगा दूंगा, मुल्क को आग लगा दूंगा। आज खुद वजीर है। मैं बतौर वज़ीर दाखिला माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम इनको बंद किया, क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें। आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और सारा जुमा पुरसकून गुजरा है, सारा पाकिस्तान खैरियत से, इन्होंने किसी जगह कोई बाहर दिन नहीं निकले। और मैं पाकिस्तान की पुलिस को जिस तरह उन्होंने जाने दिए हैं और पाकिस्तान की रेंजर्स को मुबारकबाद देता हूँ, लोकल पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, कराची की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। आज अल्लाह के फजल व करम से ये दहशतगर्द और इश्ताल अंगेज़ी फैलाने वाले और सोशल मीडिया के सारे मुल्क में बेचैनी और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोगों को शिकस्त हो गई है। इंशाअल्लाह आगे से आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया की भी तकलीफ़ ना हो और पाकिस्तान आगे बढ़े और मुल्क को पीछे ले जाने वाले, इंतशार फैलाने वाले, एम्बुलेंसें रोकने वाले और मुल्क में ऑक्सीजन के ट्रक रोकने वाले और मुल्क के आम लोगों के ज़राए नकलो हमल में मुदाखलत करने वाले, उनको शिकस्त हुई है। और इंशाअल्लाह ताला उनको हमने कालअदम करार दे दिया। उनके ख़िलाफ़ डेसोल्यूशन में भी जाएंगे, इनके बैंक अकाउंट बंद करेंगे, इनके पासपोर्ट बंद करेंगे, इनके ID कार्ड जो हैं वो रिकॉर्ड में लाएंगे और किसी कीमत पर भी मुल्क में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। इसने इलेक्शन खत्म नबूवत नामूस रिसालत के ऊपर लिया है। जिस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आज ये बैन कर रहा है एज एन होम मिनिस्टर, इसका इलेक्शन ही इसी पे था कि गुस्ताख रसूल की एक की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और सिर्फ इसका नहीं, PTI के सारे लोगों का, इमरान खान खुद, आमिर लियाकत, जितने हैं सब ने इसी नामूस रिसालत के नाम पे इलेक्शन में सारे वोट लिए हैं। तो अजीज दोस्तों, ये आर्मी का चक्कर है, आर्मी के कहने पे हुआ है। आप क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे ये शेख रशीद ने जो पाबंदी लगाई है, क्या ये वर्केबल है? बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है। क्यों? कि अब इससे और हंगामे पैदा होंगे। इन्होंने अपनी और मजहबी जमातों को, अब देखें अहले हदीस पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 1% भी नहीं होंगे अहले हदीस से ताल्लुक रखने वाले। बहुत हुए तो 1% होंगे,
لیکن آپ کے بھارت کا جو ٹیررسٹ ہے حافظ سعید، مولانا، یہ مولانا کیا کتے کا بچہ، اظہر، جو جس کو کیا نام تھا، اظہر، یہ جو جس کو ادھر سے ہوائی جہاز کے اس پہ اغوا کر کے لایا گئے تھے، وہ یہ سب اہل حدیث کے ہیں. اہل حدیث کے یہ مولوی کیا کہتے ہیں؟ بات کو ختم کروں گا. ہمارے پاکستان میں آج عجیب و غریب ماحول ہے. سڑکیں بند ہیں، چوک بند ہیں، چوراہے بند ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا، میرے بھائیوں بتاؤ ایمانداری سے کیا ناجائز مطالبہ ہے؟ کتنی مرتبہ بھارت کے سفیر کو پاکستان نے ملک بدر کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ مانا جاتا ہے کہ کسی ملک کے سفیر کو ایک مراسلہ پکڑایا جائے اور اس کو ملک بدر کر دیا جائے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم باضابطہ احتجاج کرتے ہیں. آپ کی حکومت کی یہ پالیسی، یہ سفیر ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے کہ جو قیامت ٹوٹ پڑی؟ مس ہینڈلنگ کا عجیب و غریب مظاہرہ کیا گیا. اور کہاں ہیں شیخ رشید صاحب جو اعلان کیا کرتے تھے اسمبلی کے اندر؟ عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے کہاں ہیں؟ آج عطا اللہ شاہ بخاری ان کو یاد نہیں آ رہے. ان کا مطالبہ 100% جائز ہے. طریقہ کار اور عمل کے اوپر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا جو مطالبہ ہے وہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. بتائیے عمر جلیل جو بڑا ایک ذلیل آدمی ہے، جس نے اللہ کی بھی توہین کر دی، اللہ کی توہین کر دی، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. عورت مارچ والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. توہین الہ، توہین صحابہ کرنے والوں کو اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے سارے واقعات، کراچی، ملتان میں گرفتار نہیں کیا گیا. گرفتار کرنے کی باری آئی تو 7 کو کر لیا گیا. اور کس طرح مس ہینڈلنگ کی گئی. کیا اس طرح مس ہینڈلنگ ہونی چاہیے؟ ہر بات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، افہام تفہیم کا ایک سٹائل ہوتا ہے، مذاکرات کا ایک پورے کا پورا سینیریو ہوتا ہے. اس طرح کسی جماعت کے مطالبے کو احتجاج کرنا پاکستان کے آئین میں ہر شہری کا حق ہے. یہ عجیب تعصب ہے کہ خان صاحب 122 دن 126 دن دھرنا دیں، وہ دھرنا حلال ہو جائے گا، اور کوئی مذہبی جماعت دھرنا دے گی وہ دھرنا حرام ہو جائے گا. طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مطالبات سے کوئی اختلاف نہیں. ہمارا حکومت سے آج یہ مطالبہ ہے، تمام دینی جماعتوں کا، اسلام پسندوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو رہا بھی کیا جائے، افہام و تفہیم کے ساتھ پاکستان کے سارے معاملات کو سٹیبلائز کیا جائے. یہ جو دنگا فساد کی ایک لہر ملک میں دوڑ رہی ہے اور عوام اور پولیس آمنے سامنے آ رہی ہے، اس کو کول ڈاؤن کیا جائے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ آرام سے ہو سکتا ہے. مذاکرات کیے جائیں، معاملہ حل کیا جائے، فرانسیسی سفیر کو احتجاجی ایک مراسلہ تھما کے اس کو ملک بدر کر دیا جائے. کون سی قیامت آ جائے گی؟ ان لوگوں کو بھی آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں سڑکیں بند کرنے پہ تو تکلیف ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین کے اوپر تمہیں تکلیف نہیں ہے. بے شک سڑکیں بند کرنا عوام کے لیے تکلیف دہ امر ہے، لیکن سفیر کو ملک بدر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ سارے یورپی یونین اکٹھی ہو جائے گی. وہ بدبخت گستاخی کر کے بھی اکٹھے ہیں، اور ہم مسلمان رسول اللہ کی حرمت کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. فرقہ واریت پھیل جاتی ہے، اپنے اپنے مسلک کی بات آ جاتی ہے. اس ایشو کے اوپر ہر مسلمان کا موقف ایک ہونا چاہیے کہ فرانسیسی سفیر کو اس ملک سے بدر ہونا چاہیے، ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے، افہام تفہیم کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہر قسم کے دنگے فساد سے ملک کو پاک کرنا چاہیے. بہت سے ساتھیوں نے ساتھ انہوں نے آرمی کے جو بلو آئیڈ جرنلسٹ ہیں، یہ عمران ہے، یہ سمیع ابراہیم ہے، یہ بڑھ چڑھ کے ایڈوکیسی کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے آرمی کے ملا، آرمی کے جرنلسٹ. فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دینا چاہیے، فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دینا چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے. ابے تم لوگوں کی بھکاریوں اوقات ہے. ابھی $40 بلین، $400 ملین کراچی بس کے لیے فرانس سے لون لیے. ابھی تمہارے جو ہوائی جہاز ہیں ان کی ساری وہ اپ گریڈنگ کر رہا ہے فرانس. بلینز آف ڈالر کے مقروض ہو فرانس کے. ہزاروں پاکستانی فرانس میں رہتے ہیں.
تم لوگوں کی اوقات ہے؟ پھر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 27 ملک ہیں بریگزٹ کے بعد. بریگزٹ تھا تو 28 تھے, اب انگلینڈ نکل گیا ہے. 27 یورپین یونین کے ملک ہیں. سنگل مارکیٹ ہے یہ, سنگل, ایک ویزا ہوتا ہے. فرانس کا مطلب وہ پورا یورپین یونین. آپ لوگوں کی اوقات ہے؟ اوقات سے بڑھ کے باتیں کر لو. تو ایک ناممکن چیز کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کون؟ آرمی کے بلو آئیڈ جرنلسٹ اور آرمی کے یہ ملا. یہ ملا نیشنل اسمبلی میں کیا تقریر فرما رہے ہیں, ذرا سنیے. جناب اسپیکر کہ اس کے صدر نے, حکومت فرانس نے اس ملعون کو, شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے ایوارڈ کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ, گارڈ آف آنر کے ساتھ اس کو دفنایا. اس کو فرانس کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا گیا. اور پورا ہفتہ, بلکہ اب تک سرکاری بلڈنگز پر وہ خاکے, وہ لٹک, سرکاری طور پر گستاخی کی جا رہی ہے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملے ہو رہے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے, میں حل کی طرف آتا ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے, فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. اچھا, سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اس پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. فرانس کو اگر نکالا, جرمنی ساتھ جائے گا, یورپین یونین ہو جائے گی, این جی اوز آ جائیں گی, انسانی حقوق کے چیمپئنز آ جائیں گے. لیکن میں سید عمران احمد شاہ, ولد سید علی احمد شاہ, اس آیات ربانی میں میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فرانس کا 17-18 ارب قرضہ ہوگا. وہ آپ اور ہم پاکستانی غلامان مصطفیٰ اور پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں غلامان مصطفیٰ, وہ انشاءاللہ اپنی جائیدادیں بیچ کے وہ اس کا قرضہ اتاریں گے. مجھے اس کے بعد پورے ٹینیور میں ٹائم نہ دیجیے گا, پورے ٹینیور میں مجھے ٹائم نہ دیجیے گا. آج میں ایمان سے, میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک غلام, آقا جی جس غلامی پہ مجھے ناز ہے, ایک غلام آقا جی کے غلاموں سے مخاطب ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے اس کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا. آپ اس چیچن مسلمان کو, عبداللہ کو, پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیں. آپ اس کے جواب میں آپ غازی فیصل کو سردارتی آرڈیننس کے ذریعے فوری طور پہ اس کو رہا کریں. کچھ تو کریں. کتنے مہینے ہو گئے, آپ نے ایک دن میں ایک سیاسی پارٹی کو آپ نے بین کر دیا, لیکن اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکے. میں یقین سے کہتا ہوں, میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں اسپیکر صاحب, آپ بھی ساری رات جاگتے ہوں گے. علی محمد بھی نہیں سو سکتا ہوگا کہ جی کہ وہ گستاخی کرنے والے, رحمت للعالمین, خاتم النبیین, پوری جہانوں کے لیے جنہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا, اس پہ گستاخی کرنے والے, سرکاری طور پہ, حکومتی طور پہ گستاخی کرنے والے, ان کا سفیر اس پارلیمنٹ سے, اس پارلیمنٹ لوجی سے, انکلیو سے چند سو گز فاصلے پہ سفیر آرام کی نیند سوتا ہے. تو جناب اسپیکر, آپ بھی آرام کی نیند نہیں سوتے ہوں گے. آپ بھی ساری رات, علی محمد بھی سوچتا ہوگا کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو حل کرے, کچھ نہ کچھ تو حل کرے اس کا. لیکن اگر میں کہتا ہوں, میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں, ٹو سے ٹاپ تک, جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے, ان کے لیے ایک میں شعر پڑھوں گا, اور وہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ آج کے رسول ہیں, باقی ہم سب کے لیے ہے کہ کرسی ہے تمہارا, یہ جنازہ تو نہیں ہے. کرسی ہے تمہارا, یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے عہدوں پہ رہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. میں ایک ناممکن چیز جو کہ عمران خان کیا کسی کے باپ کی ہمت نہیں پاکستان میں کہ فرانس کے سفیر کو نکالے. تم لوگوں کی اوقات ہے بھکاریوں. لیکن یہ پریشر لا رہے ہیں عمران خان کے اوپر.
انارکی والی صورتحال آئے گی تو پھر آرمی یا تو مارشل لا لائے گی یا پریسیڈنشل سسٹم کو لائے گی کہ ملک میں پارلیمنٹری نظام فیل ہو چکا ہے. نواز شریف فیل ہو گیا, نواز شریف نے قرضہ چڑھا دیے, زرداری کرپٹ ہے, عمران خان قابل نہیں ہے, کوئی نہیں, اس ملک میں صرف صدارتی نظام ہوگا. اور وہ پریسیڈنشل سسٹم یا پھر ڈائریکٹ مارشل لاء چاہے, کیونکہ پاکستان میں جتنے مارشل لاء آئے ہیں امریکہ نے کبھی ان کو نہیں روکا. ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا تو اس وقت امریکہ میں ایک ٹالرنٹ صدر ہوتا تھا, جمی کارٹر. جمی کارٹر امریکہ کا ناکام ترین صدر تھا, اس لیے کہ اس نے کبھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو ٹو نہیں کیا. جمی کارٹر نے پاکستان پہ پابندی لگا دی تھی اور اکنامک امبارگو لگایا تھا ضیاء الحق کے مارشل لاء پہ. لیکن ریگن نے آتے ہی پاکستان کی مطلب جتنی ایڈ ریگن کے زمانے میں ملی ہے کبھی بھی نہیں ملی ضیاء الحق کو جتنی ایڈ ملتی رہی ہے. ملینز بلینز آف ڈالر آتے رہے ہیں امریکہ سے. تو امریکہ نے ہمیشہ مشرف کو بھی سپورٹ کیا. تو آپ نے دیکھا کہ مشرف امریکہ کے ساتھ کیسا چلتا رہا. لائے مشرف کو اس لیے تھے کہ ان کو اپنا ایجنڈا افغانستان, عراق وغیرہ میں پورا کرنا تھا. سعودی عرب اور دبئی وغیرہ امریکن آرمی کو اسٹیشن نہیں دے رہے تھے. وہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کی گئی اور پھر پاکستان کی فوج پہلے بھیجی گئی سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے, پھر امریکن فوج آئیں اور کویت کا معاملہ ہوا, اور یہ سب آپ کے سامنے ہی ہے. تو میرا یہاں پہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ مارشل لاء لانے کی تیاری ہے, پریسیڈنشیل سسٹم لانے کی تیاری ہے. بھائی جس حساب سے پنجاب پولیس کے اوپر انہوں نے جو معاملات کیے, اس کے بعد پنجاب پولیس نے بھی گن گن کے بدلے لیے. لبیک 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 یا رسول اللہ, یہ نعرے لگوائیں ڈنڈے کے زور. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. کھا نہیں سکتا کہ یوٹیوب بین کر دے گا میرا چینل, لیکن ان کا جو ستیاناش کیا ہے پھر پنجاب پولیس نے, ان کا جو سرطان سے جدا نکالا ہے نا پچھواڑے سے, وہ بھی دیکھنے جیسا تھا. اور پھر ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں, ان کو جو مارا ہے پنجاب پولیس نے. اور پھر سارے کھڑے ہو جاؤ, چلو. کہانی کہ آرمی کا یہ بنایا ہوا کھیل ہے. عمران خان سے ان کو بہت امیدیں تھیں. عمران خان ایک اوبیڈینٹ سرونٹ تو ہے, بوٹ چاٹ رہا ہے, اور ٹوٹل اس نے آرمی کے کنٹرول میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. رپورٹس موجود ہیں, پاکستان میں آرمی جنرل سب چیزیں چلا رہے ہیں. عمران خان فیل ہو چکا ہے کیونکہ اس کے پاس کیپیبل لوگ نہیں ہیں. باتیں بہت بڑی بڑی کرتا تھا جب یہ دھرنے دے رہا تھا, لیکن پرفارم نہیں کر سکا کیونکہ سارے اس کے کرپٹ کیریکٹر لیس دوست ہیں جن کو یہ لے کے آیا ہے. اب یہ شیخ رشید ہوا, فیصل واوڑا ہوا, علی زیدی ہوا, جو اس کے سارے دوست ہیں, زلفی بخاری ہوا, جتنے اس کے کرپٹ اور کیریکٹر لیس دوست ہیں ان کو اس نے وزارتیں دے دی ہیں. وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. آرمی کہہ رہی ہے کہ ان کو ہم لوٹ مار کیوں کرنے دیں. تو یہ میرا آرگیومنٹ ہے کہ پاکستان میں یہ سارا انارکی کا کھیل کریٹ کیا گیا ہے. بھارت کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ بلاسفیمی کے نام پہ بھارت میں بھی ایک سازش رچائی جا رہی ہے کہ معاملات خراب کیے جائیں. وہ بھارت میں یاتی نرسنگا آنند جی کے اوپر یہ سارا کیا گیا ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ سیکولرزم ہے. یہ بھارت کا سیکولرزم بھارت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ دیکھیں کہ سیکولرزم میں آئی ایم ایم پارٹی, اویسی کی پارٹی کیا کیا گل کھلاتی ہے. کسی مولوی کے لیے ایسا پوسٹر لگا دے کوئی بی جے پی یا کچھ, یہ رانا ایوب, طرفہ خانم شیروانی چوڑیاں توڑنے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گی.
اور جو واشنگٹن پوسٹ سے لے کے پوری دنیا میں آرٹیکل لکھے جائیں گے کہ بھارت میں ہندو ایکسٹریمزم، بھارت میں تو بی جے پی نے سیکولرزم کی موت ہو گئی. یہ جی سیکولرزم. اور دھمکیاں دیکھیں. میں اگر وہ مسلمان خاموش ہے، حکمت سے کام لے رہا ہے. اگر مسلمان سڑکوں پر آئے گا تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین دنیا کا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. مسلمان حکمت سے کام لے رہا ہے. مسلمان نہیں چاہتا کہ اس ملک کا امن و امان خراب ہو. اور جمعے کے دن مجھے امید ہے، اور یہ تمام ائمہ اور تمام مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور جمعے کے دن ہم امن سے بات کر رہے ہیں. ہمارے پیسفل ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اور وہ دھمکیاں دیکھیں. اور یہ ہے کہ بھارت میں بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جس قسم کا ختم نبوت کے نام پہ یہ لبیک کا کارکن پیدا کیا گیا ہے. دیکھ لیں آپ کہ جس قسم کا یہ کارکن پاکستان میں سرتن سے جدا، یہی بھارت میں سرتن سے جدا چل رہا ہے نا. یہ سنیے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم کرتے رہیں گے گستاخی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہمارے اوپر. تو ایسی صورت میں اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے، آج ہمارا جو پورا ایک بہت بڑا مجمع تھا اور سب نے یہ پورا فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی عزت و عظمت کے لیے اب ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. اس کے لیے ہم نے فیصلہ لیا ہے 21 رمضان المبارک کو ہم اس مبارک دن میں اپنے نبی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کے گستاخوں کو سزا دلانے کے لیے، ہم کسی ایک گستاخ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد ہے گستاخیوں کی. میں آپ کو دکھاؤں، یہ آپ دیکھیں لسٹ ہے، یہ جو باقاعدہ اسپانسر کیے جا رہے ہیں یہ لوگ. یہ آپ دیکھیں، یہ گستاخ ہے کالونل RSN سنگھ. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ لائن لگا کے یہ سب گستاخ ہیں. تو ہمیں یہ سب سلاخوں کے پیچھے چاہیے، یا یہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے یا تو ہم نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارے سروں پہ جو گردنیں ہیں وہ ہمارے نبی کی عظمت کے لیے ہیں. اس لیے اب ہم نے جیل بھرو آندولن کا پورا تہیہ کر لیا ہے، اعلان کر دیا ہے. اور تو بھارت میں بھی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی خود اپنے ملک کو جب جلا رہی ہے تو یہ توجہ ہٹانے کے لیے بھارت میں بھی اپنے ہرکاروں کو آگے کر سکتی ہے. تو بھارت کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے. فرانس سے سیکھیں کچھ نہیں تو اپنے بغل میں سری لنکا سے سیکھیں کچھ. فرانس نے تو کھل کے پابندیوں پہ پابندیاں لگا دی ہیں اور روز نئے چیزیں آ رہی ہیں اسمبلی میں. تو بھارت کو بھی سوچنا ہوگا کہ اسلام کے نام پہ اب بھارت میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو الیکشن بھارت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. ہر سال میں 2-3 الیکشن ہوتے رہتے ہیں، پارٹیاں اسی میں لگی رہتی ہیں. اب وہ بنگال کا الیکشن پچھلے 1 مہینے سے ہر پارٹی اسی میں لگی ہوئی ہے. کیرالہ کا الیکشن تو تامل ناڈو کا الیکشن تو آسام کا الیکشن، ان سے فارغ ہوں گے تو یو پی کا الیکشن تو گجرات کا الیکشن تو راجستھان، مطلب لائن لگی ہوئی رہتی ہے، میلہ لگا ہوا الیکشن کا. اور اس میں پھر اپیزمنٹ کھل کے ہوتی ہے، پھر آپ کو ووٹ بینک کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کبھی بھی پھر یہ کام نہیں کر سکو گے. تو سب سے پہلے تو بیٹھ کے بھارت کی سرکار کو الیکشن 5 سال میں 2 بار ہونے چاہیے. ایک بار جنرل الیکشن کرا دیے، ایک بار اسٹیٹ کے الیکشن سارے بھارت کے ایک دن میں کرا دو. جان چھوڑو، ختم کرو. یہ جو میلے لگے ہوئے ہیں اس پینڈیمک میں بنگال میں دیکھیں تو بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں، سارا کچھ ہے. تو اس سیکولرزم کا سولوشن کیسے ہوگا پھر؟ کیونکہ آپ کو تو الیکشن میں ووٹ بینک تو چاہیے. آفٹر آل ہے نا 15-20% تو بھارت میں مسلمان ہے نا. تو اس کی اپیزمنٹ میں پھر آپ کبھی اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ بھارت میں بھی ایک مذہب کے نام پہ جو سرتن سے جدا والی چیز ہے نا، بڑی خطرناک ہے. تو عزیز دوستوں، یہ ہے پاکستان کی صورتحال. تھوڑا اور ابھی لوہا گرم ہوگا، کیونکہ اب جب یہ لبیک پہ پابندی لگائی گئی ہے تو لبیک والے ایسے بیٹھیں گے تو نہیں نا. ٹھیک ہے پولیس بھی تھوڑا سختی ہاتھ رکھ رہی ہے، لیکن آرمی کچھ نہیں کر رہی نا. آرمی تو ان کو پورا موقع دے رہی ہے، اور یہ بھی آرمی کے تعریفیں کر رہے ہیں اور ساری کچھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ دن چلے گا یہ معاملہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کچرا عمران خان
اس کو صاف کر لے آرمی اور بہت جلد اس کو ختم کر کے تو ڈائریکٹ رول پہ آ جائے. شاید پاکستان میں مارشل لاء آ سکتا ہے. اور یہ مارشل لاء جو ہے یا پریسیڈنشل سسٹم ہے ڈکٹیٹریل، وہ چائنا کے بھی انٹرسٹ میں ہے، آرمی کے تو ہے ہی انٹرسٹ میں، اور امریکہ کو بھی اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پیسفلی سارے معاملہ ڈیل ہوتے رہیں. تو پاکستان سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ کافی عرصے سے ہے، میں کہتا رہا ہوں، اور ابھی بھی بہت تیزی سے سیلف ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے. عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ. میں آپ سب کا بہت آبھاری ہوں کہ آپ لوگ میری بات غور سے سنتے ہیں اور مجھے اتنا مان دیتے ہیں. کیپ سپورٹنگ. آپ کے سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور سپورٹ کی ہمیشہ آپ کی ضرورت رہے گی. کیپ سپورٹنگ. تھینک یو ویری مچ. جے ہند، جے شری رام، وندے ماترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. محمد شفیق امینی، رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان و سربراہ مذاکراتی کمیٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان. مخاطب ہوں. ناظرین کرام، اس وقت پوری حکومت اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے، اور ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور ظلم بالائے ظلم کر رہے ہیں، جس کا تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے. وفاقی وزراء جس میں شیخ رشید و نور الحق قادری شامل تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں، جو کہ صرف جھوٹ اور الزامات لگائیں، ساری کی ساری پریس کانفرنس ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بہت بڑا ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت آپ اس عظیم تحریک کو جو خالصتاً پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان میں تھی، اس کو بدنام کرنا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو جس حد سے بھی جانا آگے گزر جانا پڑے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ محب وطن ہیں اور ہم اس وطن کے دشمن ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ عوام کے انتہائی عوام کے ساتھ مخلص ہے اور عوام کے دکھ درد میں شریک ہے، اور ہم جو ہے وہ عوام کے دشمن ہیں. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ فیض آباد کا نام دیا گیا. اس معاہدہ فیض آباد میں ہمارے ساتھ انہی لوگوں نے اور ان کی جو ادارے ہیں ہمارے، اس کی سربراہان بیٹھے تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا جس میں اسی وقت بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ تھے کہ فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ہم آپ سے 3 مہینے کا ٹائم لیتے ہیں. ہم نے 3 مہینے کا مکمل طور پہ ٹائم دے دیا. اس کے بعد جب 3 مہینے تقریباً وہ مکمل ہونے کو تھے تو ہمارے امیر محترم نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا بابا جی کے چیلم پر. تب انہوں نے دوبارہ سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا. پہلے تو کہا کہ ہم اس معاہدے پر شرمندہ ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے ہٹنے کی صورت میں ہم آپ کو اتنے آفرز دے رہے ہیں جن میں پیسے بھی تھے، جن میں سینٹ بھی تھا، جس میں آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی تھی. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے تو ان چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. جو مقصد ہے اس پر بات کرے جو آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے. پھر کہا کہ چلو ہمیں 2 مہینے اور دے دیں، جس میں خود وفاقی وزیر نور الحق قادری، شیخ رشید، راجہ بشارت اور ایجنسیوں کے ہمارے اداروں کے سربراہان موجود تھے. تب ہم نے ان پر اعتماد کر کے ان کو ٹائم مزید دے دیا. اب جب ٹائم یہ بھی مکمل ہونے والا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو ہمارے سامنے ایک عام قرارداد کی متن پیش کر کے کہا، جو کہ ایک مذمتی قرارداد تھا، کہ آپ اس پر عمل کریں تو ٹھیک ہے، اور یہ ہم پیش کر دیتے ہیں. ہم نے کہا ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے معاہدے کی بات کریں. اس میں تو معاہدے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو 5 مہینے پہلے بھی آپ مان رہے تھے کہ نہیں، آپ سفیر کی بات چھوڑ دو، ہم جو ہے نا ایک مذمتی قرارداد لے آتے ہیں. بہرحال وہ تو اپنی جگہ ایک داستان ہے کہ میں 2-3 کلپ پہلے بھی وہ مکمل طور پہ بیان کر چکا ہوں. اب جو شیخ رشید نے اس پریس کانفرنس میں بات کی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں فیض آباد آنے پر بضد تھے، 3 مرتبہ آ چکے تھے،
اور چوتھی مرتبہ یہ آنے پر بضد لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کس ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اندر جب میرے ساتھ ان کی مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ چیخ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے اگر کسی چیز پر دستخط کر دوں تو پھر میں اپنی وزارت بھی اس کے لیے قربان کر سکتا ہوں، اور میں ختم نبوت کا بہت بڑا سپاہی ہوں، میں نے بہت بڑی جیل کاٹی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کریم اس کا آپ کو اجر دے، آپ یہ کام بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایک وزارت تو کیا، میں پوری وزارت کو ٹکرا سکتا ہوں، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جب میں سائن کروں گا تو پھر میں اس کے پاس رکھوں گا۔ تو اسی وقت تو یہ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہ ملک قربان ہو سکتا ہے اور نہ ان کی وزارت قربان ہو سکتی ہے، حالانکہ ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت پر ایک ملک تو کیا پوری دنیا اور ما فیہا قربان ہو سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت پر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ معاہدے کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ وہ معاہدہ جو انہوں نے سائن کیے تھے کہ ہم اسی معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اسی پر بات ہی نہیں کی۔ بات کبھی ایک کر رہے کبھی دوسری کر رہے ہیں، اور ساتھ میں پھر کہہ رہے کہ ہمارے 580 ہمارے پولیس والے زخمی ہیں، ہمارے شہداء ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کا ہمیں بھی دکھ ہے، اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو اکثریت زخمی ہے یہ آپ ہی کے لوگوں نے زخمی کی ہیں، جو کہ سول کپڑوں میں آئے تھے اور وہ صرف انتشار کے لیے آئے تھے، کیونکہ تحریک کا یہی مقصد ہی نہیں ہے، تحریک کا یہی پیغام ہی نہیں ہے، تحریک کا یہ چیز جو ہے نا، تحریک کے خون میں شامل نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا۔ پچھلے دھرنے میں بھی ہم نے شہریار افریدی کے سامنے ہم نے یہ رکھا اور انہوں نے باقاعدہ اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی شیخو پورہ وغیرہ میں وہ تحریک کے لوگ نہیں تھے، وہ دوسرے پارٹیوں کے لوگ تھے، اور ہم نے ان کو پھر نادرا کے ذریعے ان کے جو ہے نا وہ تمام کے تمام اس کی تحقیقات کی ہے۔ تو اب بھی ہم کہہ رہے ہیں جو اکا دکا واقعات ہوئے ہیں اس طرح کہ جب آپ ہمارے اوپر ہمارے کارکنوں پر گولیاں برسا رہے تھے تو ظاہری بات ہے پھر اس عمل کا تو رد عمل ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح ان کا ذکر کرنا، وہ بھی ہمارے پولیس والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کی دکھ میں درد میں شریک ہیں، لیکن کیا آپ صرف ان پولیس والوں کے وزیر ہیں؟ یہ جو قوم کے بچوں کو آپ نے، ہزاروں بچوں کو آپ نے معذور کیا اور ان کی ٹانگیں توڑوائی، ان کی آنکھیں نکالے، اور ان کو بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ربڑ کی گولیاں قریب سے ماری جن سے وہ شہید ہو گئے، جو آپ نے سیدھی گولیاں ماری بزرگوں پر، جس میں 80 سالہ بزرگ شامل، جس میں نوجوان لوگ شامل، ان کا تو آپ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ کم از کم اس کا بھی میڈیا میں ذکر کرتے کہ ہم نے جو اتنا بڑا ظلم کیا ایک ایسے بندوں پر جو کہ خالصتاً دینی اور شرعی مسئلے کے لیے میدان میں تھے۔ چلو جیسا بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے والا ہے، قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نور الحق قادری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گزشتہ 2 سال سے ان کے ساتھ انگیج رہا، تو میں کچھ گزشتہ 2 سال کی سٹوری بھی تھوڑی سی قوم کے سامنے لاؤں کہ پچھلی مرتبہ جب آسیہ ملونہ کے حوالے سے پوری قوم روڈوں پر تھی تو آپ ہی آئے اور آپ نے کہا کہ میں اس میں جو ہے نا وہ درمیان میں ہوتا ہوں اور آپ لوگ اس دھرنے کو ختم کریں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے اسلام آباد میں ملاقات کی، میرے ساتھ 2 اور اراکین شورا بھی تھے، اور اس میں ہماری ملاقات شہریار افریدی سے ہوئی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ لوگ وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے جو ہمارے ساتھ آپ نے آسیہ ملونہ کے حوالے سے وعدہ کیا تھا۔ تو اسی میں آپ نے ہمیں شہریار افریدی سے ملایا، وہ بھی سامنے تھا، میں بالکل آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شہریار افریدی آپ کے سامنے بار بار ہاتھ زمین پہ لگا کر کہہ رہا تھا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اور آسیہ ملونہ جائے گی تو ہماری لاشوں کی اوپر سے گزر کر جائے گی، اور آپ تحریک والے ہم سے کیسے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم حضور کے غلام نہیں ہیں؟ تو آپ جب بار بار یہ بات آپ کے سامنے وہ کرتے رہے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یار ان کو مزید یہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آ رہی ہے، یہ اتنے ماشاءاللہ سچے سچے پکے مسلمان اور عاشق رسول ہیں کہ اگر آسیہ ملونہ جائے گی تو ان کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر جائے گی، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ ہمیں اگر ایسے وزراء ملے ہیں، ہم نے آپ پر یقین کیا، اور پھر وہی آسیہ ملونہ آپ کے ہوتے ہوئے اور ہمارے 40,000 علماء صلحاء جیلوں کے اندر ڈالتے ہوئے چلے گئی، آپ نے فون بھی نہیں اٹھایا، آپ نے میسج کا جواب بھی نہیں دیا، تو آپ تو انگیج رہے اسی مسئلے میں پہلے سے، جو کہ میں نے قوم کو بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اتنا جو ہے نا آپ کو علم بھی ہے، اس حدیث کا بھی آپ کو علم ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اور اس آیت کریمہ کا بھی آپ کو علم ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اس کے باوجود آپ اتنے سخت ترین جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ کا موقف تو آپ کے جو ہے نا ہمارے ساتھ ریٹن پہ موجود ہے، جس پہ آپ کی دستخط ہے، وہ آپ کا موقف ہے. اس موقف سے آپ کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ کیوں قوم کے سامنے اتنا بڑا اور گھٹیا ترین الزامات بھی لگا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ آپ اپنے پیچھے نہیں ہٹے؟ آپ نے جو ڈرافٹ تیار کیا وہ تو اسی وقت ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں تو معاہدے کا ذکر ہی نہیں ہے. جب ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں معاہدے کا ذکر آ جائے اور آپ نے کہا کہ چلو پھر اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے، دوبارہ اس کو تول دینا چاہتے تھے، تو اسی وقت شیخ رشید نے آپ کو کہا کہ دیکھو، جو ساتھ میں بیٹھے تھے اس کو بھی کہا اور آپ کو بھی کہا تھا کہ دیکھو ان کے ساتھ بات گول مول مت کرو، بالکل کلیئر اور صاف بات ان کو کہہ دو کہ جو معاہدے کی بات آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں لے کے جانا چاہتے اور نہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اس پر ٹائم ضائع نہ کرو. تب ہم نے کہا جب آپ ہماری باتیں نہیں مان رہے تو ہم کس لیے پھر جو ہے نا آپ سے آگے مذاکرات چلائیں. اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کا وہ ڈرافٹ اٹھایا اور ہم نے کہا کہ چلو اس پر ہم اپنی شورا میں پھر بات کرتے ہیں. اور صبح کو آپ کے لاہور کے ایک ذمہ دار نے ہمارے ساتھ بات بھی کی، جس کے 2 گھنٹے بعد پھر ہمارے امیر محترم کی گرفتاری ہوئی. تو اتنا جھوٹ آپ مت بولے، اور صرف ایک وزارت کی خاطر اور وزارت کی چمک دمک کی خاطر. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس طرح ہو، وہ صرف ایک وزارت کی خاطر اتنی بڑی جھوٹ بولے، اور وہ ایک خالصتاً ایک مذہبی تحریک پر جو کہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں ہو، اس کے خلاف اتنی سازشیں کرے اور وہ صرف وزارت کی خاطر اس کا حصہ بنے. حاشا وکلا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی تھا کہ اس طرح ہوگا. چلو قسمت کی بات ہے کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. آپ نے اس کے بعد کہا ہے کہ گرفتاری پر کہ اس کا ایک بندہ گرفتار ہوا تو اس پر اس طرح کا رد عمل جو ہے نہ شرعی ہے، نہ دینی ہے، نہ اخلاقی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رد عمل تو نہ شرعی ہے، نہ دینی ہے، نہ اخلاقی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ ایک بے گناہ بندے کو جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 20 تک کچھ بھی نہیں کریں گے، انہوں نے ابھی 20 تو اب بھی نہیں آیا. ایک بے گناہ بندے پر کس طرح آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو گرفتاری ہے تو کیا وہ شرعی ہے یا آئینی ہے یا اخلاقی ہے؟ اس لیے کم از کم قوم جو ہے نا ان باتوں کو سوچے اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ و رسول کے سامنے سرخرو ہے اور اس مسئلے میں قوم کے سامنے بھی سرخرو ہے. ہم نے شہداء دیے، ہم نے بڑی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی اور مزید بھی برداشت کریں گے کیونکہ ہمیں ان کے معاملات کا پتہ ہے. لیکن کم از کم یہ قوم انشاءاللہ تعالی اسی پر ضرور و مطمئن رہے گی کہ ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے کبھی اپنے اصول کا اور اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں رہے. اللہ کریم جل جلالہ ہم تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو حق بولنے کی، حق کہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک لبیک لبیک.